مسیحا کے بابرکت اور جلائی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج بڑا ہی خاص ٹاپک ہے، اور جو چیزیں آج کل ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہیں یہ ان پر جو ہے وہ ٹاپک ہے، اور یہ ٹاپک ہے کہ ہماری بیٹیاں کیوں غیر اقوام میں بیاہی جا رہی ہیں، جبرن ان کو اغوا کیا جا رہا ہے، ان کو جو ہے ٹارچر کیا جا رہا ہے، ان سے شادی کی جا رہی ہے، اور ان کا جو مذہب ہے وہ تبدیل کیا جا رہا ہے۔ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ اس سے بیشتر کہ ہم کلام میں سے دیکھیں کہ یہ ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے۔ میں چاہتا ہوں جو لوگ ہمارے چینل پر نئے آتے ہیں کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور ان ویڈیوز کے لنکس کو بہت سے لوگوں تک شیئر کریں تاکہ خدا کے کلام کو ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے والے ہوں۔ میرے ساتھ نکالیے استثناء 28واں باب اور اس کی 32ویں آیت ہے۔ یہاں پر لکھا ہے، تیرے بیٹے اور بیٹیاں دوسری قوم کو دی جائیں گی، اور تیری آنکھیں دیکھیں گی، اور سارے دن ان کے لیے ترستے ترستے رہ جائیں گی، اور تیرا کچھ بس نہیں چلے گا۔ تیری زمین کی پیداوار، تیری ساری کمائی کو ایک ایسی قوم کھائے گی جس سے تو واقف نہیں، اور تو سدا مظلوم اور دبا ہی رہے گا۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلے خداوند ہم سب کو برکت دے، سب کہیں آمین۔ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کلام کہتا ہے کہ تیرے بیٹے اور تیری بیٹیاں دوسری قوم کو دے دی جائیں گی۔ یہ خدا کا کلام کہہ رہا ہے، اور خدا ڈائریکٹ کلام کر رہا ہے۔ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے، ہم نے کبھی کلام کی طرف اپنی رغبت جو ہے وہ کی ہی نہیں ہے، اپنا رجوع جو ہے وہ کلام کی طرف کیا ہی نہیں ہے۔ کلام کہتا ہے، جب ہم 28واں باب سٹارٹ کرتے ہیں، آغاز کرتے ہیں، تو یہاں پر لکھا ہے، اور اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات کو جان فشانی سے مان کر اس کے سب حکموں پر جو آج کے دن میں تجھے دیتا ہوں، یعنی کہ خداوند کہہ رہا ہے جو حکم، جو کلام میں تجھے دے رہا ہوں اس پر تو جان فشانی سے عمل کرے اور احتیاط سے عمل کرے، تو خداوند تیرا خدا دنیا کی سب قوموں سے زیادہ تجھ کو سرفراز کرے گا، اور بہت سی برکتیں تجھ کو عطا کرے گا۔ یعنی کہ ساری برکات، پوری لسٹ لگی ہوئی ہے۔ لیکن جو ہی ہم 15ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہے، لیکن اگر تو ایسا نہ کرے، یعنی کہ کلام پر عمل نہ کرے، تو جتنی برکات ہے اس سے شاید زیادہ ہی لعنتیں خدا نے بتا دی ہے۔ اگر میں کلام نہیں پڑھتا اور اس پر عمل نہیں کرتا تو پھر جو ہے وہ لعنتیں، ان میں سے ایک لعنت یہ ہے کہ تیرے بیٹے اور تیری بیٹیاں غیر اقوام کو دے دی جائیں گی۔ تیرے بیٹے اور تیری بیٹیاں غیر اقوام کو دے دی جائیں گی۔ جب بیٹوں کی بات آتی ہے تو ہم کوئی اتنا غور نہیں کرتے، بلکہ ہم خوش ہوتے ہیں، لیکن جب بیٹیوں کی بات آتی ہے تو یہ ہم ظلم سمجھتے ہیں، اور خدا کہتا ہے کہ تجھ پر یہ ظلم ہوتا رہے گا اگر تو کلام پر عمل نہیں کرتا، اگر تو کلام پر احتیاط سے غور و فکر نہیں کرتا۔ اور میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ شاید ہم کلام پڑھتے ہی نہیں ہیں، اور پھر اس پر عمل کیسے کریں؟ اور جب ہم کلام پڑھتے ہی نہیں ہیں تو عمل کیسا؟ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے کہ یہ ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، کیوں ہم اپنے ہی ملک میں دبائے جا رہے ہیں۔ لیکن وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس کلام کو رد کر دیا ہے، ہم نے اس کلام کو نہیں پڑھا، ہم نے اس کلام کی قدر نہیں جانی، اور نہ ہم نے اس کلام پر عمل کیا ہے۔ لیکن جو ہی ہم خدا کے کلام کی طرف رجوع کرتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، تو خداوند کہتا ہے میں تجھے ساری قوموں میں سے سرفراز کروں گا۔ لیکن اگر تو ایسا نہیں کرتا تو بہت سی لعنتیں
تیرے دروازے کے باہر ہے، اور ان میں سے ایک لعنت یہ ہے کہ تیرے بیٹے اور تیری بیٹیاں غیر اقوام کو دے دی جائیں گی اور تیرا بس نہیں چلے گا، تو دیکھتا رہے گا ان کی راہ لیکن تیرا بس نہیں چلے گا۔ سو آئیں آج کلام کی طرف رجوع کریں، اس پر عمل کریں، توبہ کریں اور خدا کے کلام کو اولین ترجیح دیں، تاکہ خدا کا کلام جو ہمیں بابرکت ٹھہراتا ہے، جو ہمیں برکت دے سکتا ہے، اس پر عمل کر کے خدا کی وہ ساری برکات کو حاصل کریں، نہ کہ ان لعنتوں کو ریسیو کریں جن کا ذکر کلام مقدس میں سے پہلے ہی ہو چکا ہے۔ سو آئے آج سے ہم خدا کے کلام پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ بہت شکریہ، خدا آپ سب کو بہت زیادہ برکت دے، آمین۔